پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں۔ چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی گن نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں،
یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین، اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دی تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے،
پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر لے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہے جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک، اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔
جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا گدا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں۔ $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھڑا انہی کا گلا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNB کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجی جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہیں حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا۔ ایران عراق کے خلاف جو UNO کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے، اس سے براڈر سطح پر
کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے. اسم اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے. ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بدھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر. یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے. یہ خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت اور ضائع ہوتا ہے گوشت. اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا. اچھا ایک زمانے میں فریج بھی کیا محفوظ گوشت ضائع بھی ہو سکتا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا مودی نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر. میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے. یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ. وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام دو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اور جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھا. اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں. تو پورا حکم آ چکا ہے. چوتھے رکوع کے پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نظر. یہی حکمت صوم کے بارے میں کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر دیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے. پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام. کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے، تکرار بلا کسی سبب نہیں. وہاں کیا تھا؟ وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے، اب رکھنا پڑے گا روزہ. اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دن پورا کرو، پورا کرنا لازم. یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے. سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے. اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل جو ہے فرض کیا. میں نے چونکہ آج سے کہا تھا کہ صوم اور حج مشابہت. دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو پہلے. یہاں پر اسی حوالے سے بات ہے. اے مسلمانوں، یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو ہیں حیوانات ان پر اللہ کا نام لے کر چھڑ جائے، اللہ کے نام سے ذبح، فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا۔ یہ جان لو کہ اس قربانی اصل روح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے کھانا۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں وآت المال علی حبہ۔ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ بہن ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے، ان کی ہم کیسے مدد؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی، ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کے، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا۔ لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے، وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب محمد۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن۔ اسلام کی تعلیمات کے منافی اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے، پھر وہ 5 روپے دیں گے، ایسی دیں گے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا اما سائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو، میرے پاس آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں کرتا۔ دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا،
دیئر اونرز دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو؟ ان کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ٹھیک۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، حالانکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ الرحمن، یہ کیا مطلب ہے الرحمن؟ خبر جڑے گی علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب جملہ مکمل ہو گیا۔ کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی ایک آیت ہو سکتی تھی الرحمن علم القرآن، ایک جملہ، خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ، لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر کیوں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر۔ یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص انشراح کیا۔ یہ بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں مل سکتی، یہ اللہ کے دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام یہ عام تصور کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا۔ ظاہر بات ہے گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اللہم دعا مانگتے تھے ضروریت سے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے تم اللہ کا نام ہے، لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا امر رحمان، وہ کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے، یہ الفاظ موجود، حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان۔ حضرت ابوبکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے، عبد الرحمن ابن ابی، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے۔ اللہ قرآن نے اسے فرمایا کہ کیوں کہ آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی، ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اپنے مقصد سے دیتا ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے، اس نے امتحان کے لیے امتحان لینا ہے، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے۔ ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج، وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت کا مادہ وہ جس سے اللہ کے دو نام الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کی سب سے زیادہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کر۔ دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچے، دستگیری۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑی ہمت کی، اس لیے حضور آپ بھی جب آپ کا کوئی انسان مل جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد تو بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہے یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس سے کہ اگر اصل زندگی آخرت کی اور وہ یا جنت میں ابدا ہے یا نار، تو ہماری اصل جنت رحمت۔ علم القرآن، اس نے سکھایا ہے۔ پہلی بات تو واضح ہوئی، جیسے کہ پہلی میں جو آیت سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن۔ یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر ہے عدم قرآن۔ رحمان جو ہے یہ
مبالغے کا صیغہ ہے. عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاسا مر رہا ہوں، پیاس. انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں. غضبان، نہایت غضبناک. رحمان، نہایت نہیں، نہایت رحمان، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے جوش. یہ رحمت خدا بندی کے جوش کا مظہر ہے. دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے ہیں؟ سائنس کس نے سکھائی؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلھا ہے جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. پورا سائنس کا پورا. لیکن وہ کس شکل میں تھا؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت، اسے توڑیں گے تو گٹھلی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن درخت سارا کہاں سے آتا ہے؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشل، عربی میں کہتے ہیں بالقوہ پوٹینشل. سارا یہ علم جو ہے سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل، یہ حضرت آدم کو دے دیا. اسی بنا پر مستفید بنا، اسی بنا پر خلیفۃ اللہ. خیر، لیکن یہ علم ہے جو ایکسفولیٹ ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی سے پہلے 2 پتیاں نکلتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، چلتی ہیں، تنا بنتا ہے، پودا ہے، پھر درخت بنتا ہے. ایسا اسی لیے ہزاروں برس ہو گئے ہیں اس آم کی گٹھلی سے یہ علوم برآمد ہو رہے ہیں. اور یہ پچھلا 100 سال یہ ایکسپلوژن، دھماکہ ہے. علم، معلومات کی انتہا ہے، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے. چاند کو تو قدموں تلے آدمی روت کے آ گیا ہے، اب وہ کمن جان رہا ہے مریخ پر. کمن تو جا کے اٹک گئی ہے. لیکن سارے علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن. اور جتنا بھی علم اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، ان میں چوٹی کا علم، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم. اگلی آیت آسان ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. آپ ادھر جائیں گے بھائی، انسان کو پیدا کیا، کیا جنات کو نہیں کیا؟ کیا ملائکہ کو نہیں کیا؟ نورانی ہستی. کیا گیلیکسیز کو پیدا کیا؟ سورج کو نہیں کیا، چاند کو نہیں کیا، سیاروں کو نہیں کیا، ستاروں کو نہیں کیا، پہاڑوں کو نہیں کیا، جانوروں کو نہیں کیا. لیکن اس کی تخلیق کا نقطہ عروج، کلائمیکس انسان. میں نے کہا تھا 4 چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام، اس کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اونچا علم القرآن، اس کی تخلیق میں سب سے اونچا. اس کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں خلقتہ بیدی، اس آدم کی تخلیق میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کی. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس قدر تاکید ہے. الملائکہ حسن، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے کیا، سب کے سب نے کیا، تاکہ کہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے نہ کیا ہو، شاید اسرافیل نے نہ کیا ہو، تو بڑے اونچے فرشتے. نہیں، سب کے سب نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے. وہ ہے انسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیت ایسے ہی نہیں ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس اور اچھا اگلی آیت علمہ البیان، اس سے بیان کی صلاحیت. بینائی کس نے عطا کی؟ فرمائیں اللہ نے. یہ سنوائی کان کس نے؟ ہاتھ پاؤں کس نے؟ ہمیں کتنی صلاحیت ہے. چوٹی کی صلاحیت قوت بیان. آ رہے نا آپ ایک حساب سے. ہماری اگر بینائی ہے تو حیوانات کی بینائی ہم سے 1000 گنا سے، بعض جانوروں کی بینائی ہم سے 1000 گنا. عقاب اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی نہیں. ایسے حیوانات بھی ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہو گئے نا ہم سے آگے. ان کی قوت سماعت ہم سے بہت آگے ہے. گھوڑے کے سوار نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے کے کان نے سن لی ہے، اس کے کان کھڑے ہو گئے. اینٹیناس جنہیں آپ کہتے کنوتیاں، گھوڑے کی کنوتیاں کھڑی ہو کہ کچھ خطرہ ہے. ابھی سوار کے فرشتے کو نہیں بنا دیا. اس کی سماعت اتنی تیز. سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، بکری میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو 1000واں حصہ بھی نہیں. وہ سنتے پتہ چلا لیتے یہ میرے کھانے کی نہیں، یہ نہیں. شام اس اعتبار سے سوچیے ساری صلاحیتوں میں ٹاپ کی صلاحیت انسان کے پاس. اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یہ بات کرنے والا حیوان. یہ چوٹی 4 چیزیں چوٹی. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان، جو علم اس نے دیے ان کو سب سے اونچا علم قرآن. جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، اور انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت بیان ہے. اور اس کو میں سائنٹیفکلی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹرز اس کی صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے علم میں ہے. ہمارا جو یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، اسپائنل کارڈ ہے، برین ہے، برین میں جو سب سے اوپر کا حصہ تو پیلے سے زرد رنگ کا جو بنتا ہے، اس میں ایریاز مطلب اس کے پچھلے حصے میں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آنکھ کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے صرف، اور کیا ہے
کیمرے پر پکچر آئی، یہاں سے وہ اب میسج جا رہے ہیں، الیکٹرانک میسجز، یہاں ہے وہ ایریا اس گرے میٹر کے اندر جو اسے انٹرپریٹ کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے جو آنکھ نے دیکھی ہے، اسے آپ کہیں گے ویژن سے. دماغ آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھ کوئی آدھا ہے، دیکھنے والی شے تو یا دماغ میں ہے. کان کی تو ہوا کی وہ جو بھی ویو سے ٹکرا رہی ہے، یہ انٹرپریٹ کہاں ہوگی؟ دماغ میں ہوگی. ایئرنگ سینسر سب سے بڑا ایریا جو ہے اس میں وہ اسپیچ سینسر، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسروں کی گفتگو کو سمجھنا اور پھر اپنے معافی الضمیر کو بیان کرنا. دو حصے ہیں. جیسے کہ ایک بہت چھوٹا سا فنومینن ہے، آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، فوراً ہاتھ کھینچ لیا، حالانکہ آپ کے کانشیس لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں. یہاں سے سینسیشن گئی ہے آپ، اور یہاں سے آرڈر آیا ہٹاؤ کیا، تو ہر چیز کے یہ دو حصے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک ہے. پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، پھر بیان. تو اسپیچ سینٹر کے بھی یہ دو حصے ہیں، اور ہمارے برین میں لارجسٹ جو ایریا ہے وہ اسپیچ سینٹر. اچھا اب میں آ رہا ہوں، یہ آیتیں 4 ہوئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے، جملے کتنے ہیں؟ 3. الرحمن علم القرآن، ایک خلق الانسان، علمہ البیان.